ظفر مغل خاندان کا آخری حکمراں جس کو بالکل یعنی وہ بالکل اس کا وہ حال ہو گیا تھا جو اشرف غنی کا حال ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، بالکل وہ دہلی تک اس کی سرکار محدود ہو گئی تھی اور ایک برٹش آفیسر ہی جو بہادر شاہ ظفر کی وہ کھانا کیا ہے پینا کیا ہے بہادر شاہ ظفر نے شاہ اکبر ثانی کے وہ صاحبزادے تھے بہادر شاہ ظفر، ایک تو اکبر اعظم تھے نا، ایک اکبر ثانی تھے، ان کے یہ بیٹے تھے بہادر شاہ ظفر۔ اب بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کی یہ ہو گئی ان کی جو دور میں پورا قبضہ ہو چکا تھا ہر طرف اور ہر طرف جو ہے وہ ہندوستان پہ قابض ہو چکے تھے، کہیں انگریز تھے کہیں دوسرے لوگ تھے، لیکن یہ دہلی تک تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب بغاوت ہوئی 1857 کی، یا جس کو غدر کہتے ہیں انڈینز یا کچھ لوگ برٹشرز بھی، یا میوٹنی کہتے ہیں اس کو، یا جنگ آزادی کہتے ہیں ہم، تو اس کے اندر یہ ہوا کہ وہاں پر اس کے بعد وہ جتنا قتل عام ہوا، سپاہیوں نے قتل عام کیا، لیکن سپاہیوں کے وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ بندوقیں دے دی گئیں، اس پہ وہ سور کی جو کھال کی وہ تھی ساری، لیکن اس کے نتیجے میں قتل عام ہوا۔ قتل عام جو ہے وہ ہوا تو انگریزوں، وہ جو سپاہی تھے انہوں نے بھی جواباً قتل عام کیا، بے شمار سپاہیوں کو پکڑ کے انہوں نے پھانسیاں لگا دی اور توپوں کے آگے باندھ کے اڑا دیا۔ اب وہ جو قتل و غارت ہو رہی تھی تو اس کا سارا ذمہ جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر، اس سے پہلے انگریز ان کی عزت کرتے تھے، ان کو پینشن وغیرہ دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو سارا کا سارا ملبہ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر پہ ڈال دیا۔ اور بہادر شاہ ظفر جو ہیں انہوں نے وہ جو لال قلعہ ہے جو دہلی کا، اس میں 44 دن تک ان پہ مقدمہ چلا، اور 44 دن تک مقدمہ چلانے کے بعد انگریزوں نے انہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کو سزا دی۔ اچھا، سزائے موت سنائی، سزائے موت سنا دی۔ ان کے 20 بیٹے تھے، 20، اور 20 بیٹوں میں سے 18 جو بیٹے تھے ان کے، ان کو سر عام دہلی میں پھانسی دی انگریزوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو 3 اس میں سے، لیکن اس کے بعد انگریزوں کا پھر بھی ان کو سکون چین نہیں آ رہا تھا، جو جن 18 کو پھانسی دے دی تھی سر عام، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان میں سے 3 کی گردنیں کاٹ کے انہوں نے دہلی کا ایک خونی دروازہ ہے اس پہ ٹانگ دیے ان کے سر، اور بہادر شاہ ظفر کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے 2 بیٹے جو تھے اور باقی کوئی 35 کے قریب لوگ تھے، ان کو جلا وطن کر دیا برما میں، رنگون میں، ان کی سزائے موت ختم کر کے ان کو وہاں پہ جلا وطن کر دیا۔ تو وہاں پہ اب یہ تھا کہ کہاں رکھیں، وہاں ایک ایشو چل رہا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کو کہاں رکھیں، تو بہادر شاہ ظفر کو وہاں پہ ان کا جو کمشنر تھا نیلسن نے اپنے گیراج میں بہادر شاہ ظفر کو جگہ دی، اور یہ وہ جگہ تھی بہادر شاہ ظفر کی جہاں پہ انہوں نے وہ شاعری بھی انہوں نے کی، لگتا نہیں ہے جی میرا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہیں پر 4 سال وہ رہے، اور 4 سال کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن صبح وہ جو خادمہ تھی اس نے جا کے نیلسن کا دروازہ بجانا شروع کیا، تو نیلسن نے کہا میں نہیں کھول رہا، کیا صبح تنگ کر رہی ہو؟ اس نے رونے لگی، دروازہ کھول، دروازہ، تو باہر نکلا، اس نے کیا ہوا ہے؟ وہ پستول لے کر آ گیا کہ مار دوں گا خادمہ کو۔ اس نے کہا جی وہ جو گراج میں ہے بادشاہ، ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ تو وہ اس وقت غالباً 87 سال کے 87 ایئرز کے تھے بہادر شاہ ظفر۔ تو نیلسن ادھر کمرے میں گیا، کمرے میں جو گراج تھا جہاں پہ زندگی کے 4 سال، تو خادمہ یہ کہنے آئی تھی کہ خدا کا واسطہ کمرے کی اس گراج کی کھڑکی کھول دیں، کیونکہ بہادر شاہ ظفر 4 سال سے صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ مجھے کہ کمرے کی کھڑکی کھول دو، میں وہاں پہ تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ تو جب نیلسن اندر پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا تو جان ان کی ختم ہو چکی تھی، دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اس کی تدفین، ان کی بہادر شاہ ظفر کی تدفین وہیں پہ کہیں ہو گئی، کسی کو نہیں پتا کہاں ہوگی، کسی کو، وہ غالباً اپنے گراج میں ہو گئی۔ لیکن یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں پچھلی صدی کی، یعنی پچھلی سے پچھلی صدی کی، ان کا انتقال ہو گیا تھا کوئی 1800 میرے خیال سے 91 میں اس طرح۔
اچھا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 1991 میں جا کے 1900 کچھ 100 سال کے بعد کھدائی کر رہے تھے لوگ رنگون کے اندر، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا سا زمین سے ہلکا سا کھودا انہوں نے تو ایک قبر برآمد ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ مخمل کی اس کے اوپر وہ چادر وادر ڈالی ہوئی تھی، تو پتہ چلا وہ بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے، 1991 میں دریافت ہوئی، اور پھر اس کے اوپر وہاں پہ ایک مزار وغیرہ بنا کے انہوں نے وہاں کیا. اور 2012 میں جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے پاکستان کے، تو اس وقت وہ گئے وہاں پہ میانمار میں، اور خاص طور پہ انہوں نے جا کے فرمائش کی کہ مجھے وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے چادر چڑھائی مزار. اچھا تو ایک تو بہادر شاہ ظفر کا ذکر میں جلدی سے یہ عمران خان نے کیا، لیکن کیوں کیا یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر جو میرا آئیڈیل، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا آئیڈیل ٹیپو سلطان ہے. اچھا ٹیپو سلطان شیر محصور، ٹیپو سلطان وہ شیر محصور جس کو جب لڑائی ہوئی انگریزوں کے ساتھ، حیدر علی کا بیٹا شیر بنگال، تو دو ہی کہتے ہیں کہ وہاں لوگ تھے جو انگریزوں سے لڑے، ایک نواب سراج الدولہ. میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میں بہت زیادہ نواب سراج الدولہ کو، ٹھیک ہے میر جعفر نے دھوکہ دیا سب کچھ کیا، لیکن نواب سراج الدولہ خود بھی ایک نواب تھے. وہ 12-1 بجے دن کے اٹھتے تھے سو کے، شام کو کنیزیں، قوموں کے زوال جب آتے ہیں تو ایک میر جعفر اس میں کوئی آپ کے لیے خرابی نہیں پیدا کرتا، آپ مجموعی طور پہ آپ کی حالت خرابی والی ہوتی ہے. تو اس نے تو سب کچھ کیا، لیکن جو ٹیپو سلطان کے ساتھ صادق نے کیا، میر صادق نے، وہ ٹیپو سلطان اپنی جگہ کھڑے رہے. ٹیپو سلطان تو کمال کی شخصیت تھے، یعنی اس وقت میر صادق نے یہ کہا کہ جی جب اٹیک ہوا قلعے پہ، تو میر صادق نے وہاں ساری فوج سے کہہ دیا کہ جا کے تنخواہیں لے لو. فوج تنخواہیں لینی چلی گئی، وہ اٹیک ہو گیا، قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، اور انگریز اندر آ گئے. اور اس وقت کھانا کھا رہے تھے ٹیپو سلطان، تو کھانا کھاتے کھاتے ان کو بتایا کہ جی انگریز آ گئے. تو اس وقت جو آیا تھا ان کا جانثار، اور پیچھے پیچھے میر صادق بھی آ رہا. تو اس وقت آخری جو انہوں نے بات کی کھانے کا نوالا پھینک کے، وہ یہی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی لیڈر کی 100 سالہ، اور پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر